کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے نہ غلط کرتی ہے نہ ان کے اندر غلط فیڈ ہوا ہے۔ انسان ایک مخلوق ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر دونوں طاقتیں ڈال دی ہیں، غلط کرنے کی بھی ٹھیک کرنے کی۔ ڈاکٹر پڑھا لکھا جی، شوگر کا مریض، اس کا کہ مٹھائی رکھو ضرور کھائے گا، حالانکہ اس کو ایک عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ بد پرہیزی سے کیا 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 اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کو تو پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے، وہ پھر بھی اپنے سامنے مٹھائی آئے تو کھائے گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں طاقتیں موجود ہیں، غلط کرنے کی بھی ٹھیک کرنے کی۔ یہ تو ایک مادی مثال دی ہے، اس کا جسم پہ غلط اثر پڑتا ہے۔ یہ زبان ہے، اس سے یہ سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا جسم پہ کوئی اثر نظر نہیں آتا، لیکن روح داغدار ہو جاتی، روح پہ سیاہی چھا جاتی۔ سچ بولنے کا کوئی جسم پہ اثر نظر نہیں آتا، لیکن ہے، جیسے بد پرہیزی کا جسم پہ اثر ہے، پرہیز کا جسم پہ اثر ہے، گناہ اور نیکی کا جسم پہ نہیں، روح پہ اثر پڑتا۔ سچ بولنے سے نورانیت پھیلتی۔ پھر آپ نے کہا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اب یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ بھی بول سکتا ہے، چلتا اندر کی طاقت سے ہے، باہر کی طاقت سے نہیں۔ اندر میں ایک چیز فٹ ہو چکی ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں۔ آپ اپنے اپنے ملک چھوڑ کے یہاں بیٹھے، کوئی ہندوستان سے، کوئی پاکستان سے، کوئی بنگلہ دیش سے، پوری دنیا سے لوگ کھنچ کے آئے بیٹھے ہیں کہ جہاں زیادہ پیسہ ملتا ہے ہم وہاں جائیں گے کہ ہمارے کام اچھے بنیں گے۔ تو اندر کی سوچ انسان کو چلاتی ہے، وہ غلط فٹ ہو جائے تو غلط چلتا ہے، وہ صحیح فکس ہو جائے تو وہ صحیح چلتا ہے، پھر وہ ہر چیز سے ٹکر لے لیتا ہے۔ سوچ بن جائے۔ فرعون دنیا میں واحد انسان گزرا ہے جس نے کہا میں ہی خدا ہوں۔ سجدہ تو بڑے لوگوں نے کروایا، کئی مسلمان بادشاہ بھی سجدے کرواتے تھے پاگل، لیکن میں خدا ہوں یہ دعویٰ ایک انسان نے کیا اور وہ فرعون ہے۔ انا ربکم الاعلی کا، چھوٹا موٹا بھی نہیں، سب سے بڑا۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی۔ اب عورت کمزور اور باندی ہو تو اور کمزور، زر خریدی ہوئی، خرید زمانے لوگ خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے جنگوں میں، تو وہ خریدی ہوئی۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو گئی، اس نے پکڑوا لی۔ اس کی 2 بچیاں وہ بھی بلا لی، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی۔ تو اس نے آگ جلوائی، اوپر ایک بہت بڑی دیگ رکھی، کڑا، اس میں تیل ڈالا۔ جب وہ ایسے کھولنے لگا تو اس سے کہنے لگا اب اگر تو مجھے رب مانتی ہے تو زندگی بھی مبارک، بچے بھی مبارک، اور تیرا گھر بھر دوں گا سونے سے۔ اگر مجھے رب نہیں مانتی ہے تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اب تو سوچ لے کیا کرنا ہے۔ تو ایک سوچ یہ ہے کہ پیسہ آئے گا میرے کام بنیں گے، تو اس کے لیے جھوٹ بولنا، نماز چھوڑنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ پیچھے ذہن ہے کہ پیسہ آئے گا تو کام بنے گا۔ ایک ذہن یہ ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ راضی ہوگا تو میرے کام بنے گے، میرا اللہ میرا ساتھی بنے گا تو میرے کام بنے گے۔ تو اپنے آپ سوچ بدلے گی تو طریقہ بھی بدل جائے گا۔ یہاں یہ سوچ بن گئی ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس نے کہا یہ میری 2 ہیں، میرے پاس 100 بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر دیتا۔ تو اب اس عورت کو اتنی بڑی قربانی پہ کس چیز نے اٹھایا؟ سوچ، ذہن بن گیا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے، جو جھوٹ بولتا ایک سر میں پڑتا، جو نماز نہ پڑھتا ایک اس کی کمر پہ پڑتا، جو روزہ نہ رکھتا اس کو کان پکڑا دیتے، جو زنا کرتا اس کو الٹا لٹکا دیتے، جو شراب پیتا اس کا منہ کالا کر کے بازاروں میں پھرواتا۔ اللہ کو طاقت ہے، فرشتے نہ اتارتے، خالی اس کا امر اترتا۔ لیکن بھائیو، اس نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کا نظام بنایا، چلایا ہے، ہم اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کو راضی کون کرتا ہے اور اپنے من کو راضی کون کرتا ہے۔
تو لہٰذا اللہ بھی ذہن سازی کرتا ہے، نبیوں کے ذریعے سے ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، دو نہیں، تین نہیں، ایک، اس کا نام ہے اللہ۔ تو اللہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، وہ اللہ ہے اور وہ خالق ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کرایا، کون ہے رب، کون ہے بھائی؟ تو اللہ کہتا میں ہی بتا دیتا ہوں میں کون ہوں، ان ربکم اللہ، میں تمہارا پالنے والا، میں کون ہوں، میرا نام ہے اللہ۔ ایک بات کہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ کوئی میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ یہ منع ہے، جائز نہیں، جائز ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے اور کوئی لفظ نہیں۔ جیسے گاڈ، جیسے بھگوان، جیسے ایشور، جیسے دیوتا، جیسے اوتار، جیسے یزداں، یہ سارے الفاظ ہیں ترجمانی کے لیے انسانوں کے بنائے ہوئے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے خدا، انسانوں کا بنایا ہوا، خود ان میں سے کوئی لفظ اللہ کی پوری ترجمانی نہیں کرتا، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ تو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ اللہ نے جو اپنا نام رکھا ہے وہی بولو۔ اس لفظ میں ایک عجب خاصیت ہے جو کسی میں نہیں ہے، کسی لفظ کا حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے۔ جیسے میرا نام طارق ہے، رات کو آنے والا، آج تو میں رات کو ہی آیا ہوں، پہلے تو عصر کے بعد آتا تھا، آج رات کو آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا تم پہلا لفظ ہٹا دو، تا ہٹا دو، حرف ہٹا دو، تو یہ بن جائے گا ارق، بے قرار رہنے والا۔ اس کا الف ہٹا دو تو یہ بن جائے گا طرق، کھٹکھٹانے والا۔ اس کا کاف ہٹا دو جو بن جائے گا طرأ، چھا جانے والا۔ جمیل، خوبصورت، جیم ہٹا دو تو میل بن گیا یا میل بن گیا، میم ہٹا دو تو جیل بن گیا، یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ۔ یہ میں آپ کو اپنے ہی نام سے مثال دے رہا ہوں کہ لفظ میں سے جب حرف نکلتا ہے تو لفظ ڈول جاتا ہے اور مطلب کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ ایک اللہ ایسا لفظ ہے جس میں سے جو مرضی نکال لو وہ اللہ ہی رہتا ہے۔ اب یہ اللہ ہے، یہ الف، یہ دو لام، یہ ہا، میں نے یہ الف ہٹا دیا تو پیچھے رہ گیا للہ، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو الف ہٹانے سے بھی اللہ ہی رہا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے رہ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے یہ لام، ادھر والا لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں یہ الف بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ ہا ہٹا کے اس کی خالی پیش کی آواز کو باقی رکھتا ہوں، ہو کو، تو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ عجب لفظ ہے، ہو کہو تو بھی اللہ، لہو کہو تو بھی اللہ، الہ کہو تو بھی اللہ، اور للہ کہو تو بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ سے دوستی لگاؤ، پونڈ سے دوستی نہ لگاؤ، اللہ سے لگاؤ۔ جس چیز کو چھوڑ کے جانا ہے اس سے کیا دوستی لگانا۔ یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بھلا وہو الخلاق العلیم، تو میرے بھائیو قرآن یہ ذہن دیتا ہے، اللہ یہ ذہن دیتا ہے، اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اور اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتے ہیں، یا وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیو قرآنی واقعات سے اللہ
ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ میرے بندو یہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس سے آگے اللہ پھر مطالبہ کیا کرتا ہے؟ ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں تم ایک کام کرو، ایک کام کرو، چونکہ ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہے، تو تم میری مان کے چلو، بس یہ میری مان کے چلو۔ جس زمین پر چلتے ہو یہ اللہ نے بنائی ہے، اس پر پاکیزہ بن کے چلو، اس کو زنا کا اڈا نہ بناؤ، اسے جوے شراب کا اڈا نہ بناؤ، اسے قتل و غارت کے اڈے نہ بناؤ۔ یا آسمان کی روشنیاں تمہیں اللہ نے دی ہیں، ان روشنیوں میں اللہ کے شکر گزار بنو، نافرمان متکبر نہ بنو، کہ زمین آسمان اللہ کے غلام ہیں، تم بھی اللہ کے غلام بنو۔ اس کے ساتھ ایک اللہ کا قول جوڑ دیں، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ قرآن ایک ذہن سازی کرتا ہے اسی کی تائید میں اللہ کی بات، کہ اے میرے بندے، ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا اللہ چاہتا ہے، جو تم چاہتے ہو اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جو اللہ چاہتا ہے تمہارے بغیر کر دیتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں میرا چاہا بھی پورا ہو، اس کے بغیر تو زندگی کا مزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، ایک کام کر دو، جو میں کہوں وہ کرتا جا۔ یہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے روز یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ وہ زیادہ شور مچائیں تو ان کو تھپڑ پڑتا، وہ ہم سے لاجک نہیں مانگ سکتے، ہم ان کا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے، ابھی جو کہا جا رہا ہے وہ کرتے جاؤ۔ یہی بات جب اللہ ہم سے کہتا ہے تو ہم اللہ سے لاجک مانگنا شروع کر دیتے۔ میرا اور اللہ کا کیا مقابلہ، اللہ کے علم اور انسان کے علم کی کیا اوقات، جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ انسان اس قابل ہے کہ اللہ کے حکم کی لاجک مانگے کہ زنا کیوں حرام ہے، شراب کیوں حرام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک کام کرو۔ میں تو مثالاً کہ ہم روزانہ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اسکول جانا ہے اسکول جانا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا ہوگا، جانا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، برمنگم میں رہتے ہوئے جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ پھر کیا ہوگا یا اللہ کا کفیتک فی ما ترید، پھر جو تم چاہو گے سارا میں کر دوں گا، چونکہ کرنے والا تو اللہ ہے، جو کہو گے کر دوں گا، چاہے اسباب سے کروں چاہے بغیر اسباب کے کروں، اپنی غیبی قدرت سے کروں یا کسی سبب کا کے ذریعے سے کروں، جو چاہو گے کر دوں گا۔ اگلی بات بھی بتا دی، وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اگر تم اس سے ٹکر لے کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں تو اپنی مرضی پہ چلوں گا، تو أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر تو دیکھ تو بڑا تھکے گا، بہت تھکے گا۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، میرے اوپر تیرے ارادے غالب نہ آ سکیں گے، لہٰذا تو ایک کام کر، سرنڈر کر جا، یا اللہ تو بتا میں کیا کروں۔ جیسے آپ لوگ کرتے ہو، جاب لیتے ہو تو ان کو اپنی شرائط سناتے ہو یا ان سے پوچھتے ہو کہ آپ کی شرائط کیا؟ تم جاتے ہی شرطیں سنانا شروع کر دو، کہنا جاب ویسے نہیں لب دی جاب میں سن ہور بڑے، تم تو کہو کہ جی جو حکم مائی باپ، جبھی تو جاب چلے گی۔ تو یہی میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مانو، جو میں کہوں کر دو، جس سے روکوں چھوڑ دو، سود نہیں لینا چھوڑ دیا، شراب نہیں پینی چھوڑ دی، زنا نہیں کرنا چھوڑ دیا، نماز نہیں چھوڑنی قائم کر دی، روزہ نہیں چھوڑنا رکھنا شروع کر دیا، زکوٰۃ دینی ہے دینا شروع کر دی، سچ بولنا ہے جھوٹ سے بھاگ گئے، شرک نہیں کرنا، کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، ہاتھ نہیں پھیلایا، پیسہ ہے حج کرو، جا رہے ہیں یا اللہ جا رہے ہیں، مال ہے زکوٰۃ دو دے رہے ہیں یا اللہ، ماں باپ بوڑھے ہیں خدمت کرو کریں گے یا اللہ۔ پونڈ ہی سب کچھ نہیں، مائیں بھی بہت کچھ ہے، صرف پونڈ ہی سب کچھ نہیں ہے، باپ بہت کچھ ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو جو اللہ کہے وہ کر دو، یہ اللہ ہم سے ڈیل کر رہا ہے۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، وہ کر جو میں کہتا ہوں۔ تو میں نے چند
اہم اہم باتیں آپ کو بتائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرتے چلے جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ کفی تو کفی ما ترید، جو چاہو گے کر دو گے۔ اب جو چاہو گے کرنے کے لیے تھوڑا سا یہاں اللہ دکھائے گا، چونکہ یہ جگہ ہے ہی بڑی چھوٹی، اتنی دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ تو یہ نظر ہی نہیں آتی، نظر ہی نہیں آتی۔ یہ نہیں، پورا ہمارا سولر سسٹم نظر نہیں آتا جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، نظر نہیں آتا۔ یہ تو اتنی چھوٹی دنیا ہے۔ تو اصل تمہیں پروٹوکول دینے کے لیے پھر اللہ نے جنت کو بنایا، کہا کہ وہاں آ جاؤ، جو چاہو گے پورا کر دیا جائے۔ تو وہ نا زندگی سب سے بڑی تمنا، کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ بوڑھے سے بوڑھے کو بھی بڑے کم لوگوں کو سنا کہ یہ دعا کرو خاتمہ ایمان پہ، ورنہ 80 سال کبھی کہتا یہ دعا کرو صحت دی بادشاہی لبے، 80 سال دی عمر ہوگی، دعا کرو اللہ صحت دی بادشاہی دے۔ یہ انسانی کمزوری ہے، نہیں مرنا چاہتا۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کلنا نکرہ الموت، ہمیں تو موت اچھی نہیں لگتی، ہمیں تو موت سے ڈر لگتا۔ یہ کوئی خلاف ایمان چیز نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو یہ دیکھو نا، عام طور پر کماتے کماتے جوانی ڈھل جاتی ہے، جوانی ڈھل گئی تو پیسہ کس کام کا ہے؟ اور جس کو جوانی میں ہی مل جائے تو اس کے پاس عمر کتنی ہے؟ 60-70 سال۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیل کر رہا ہے کہ تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ کچھ تھوڑا سا نمونہ یہاں دیکھو گے، لوگوں کے دلوں میں محبت دیکھو گے، چین سکون امن دیکھو گے، اطمینان کی زندگی دیکھو گے، امن سکون کی زندگی دیکھو گے، محبت بھری زندگی دیکھو گے کہ تم میری رحمت کے سائے میں ہوگے، میری نظریں تمہاری طرف ہوں گی۔ اور موت کے بعد جو سب سے بڑی تمنا ہے کہ مرے نہیں، تو پہلا انعام جنت کے دروازے پر، پہلا انعام اعلان، میرے بندو زندگی مبارک ہو، موت ختم، پہلا انعام۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر جنت والوں سے یوں کہا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں، ریت کے دنیا میں صحراؤں میں جا کے دیکھو، انگلینڈ میں تو ریت ہے نہیں، دنیا میں دیکھو ریت کے جتنے ذرے ہیں، اتنے سال تمہیں جنت میں رکھا جائے گا اور پھر تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا تو سارے رونے بیٹھ جائیں گے۔ اور جہنم والوں سے کہو کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے اتنے سال تمہیں جلایا جائے گا، پھر تمہیں نکال دیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن نہ ان کے لیے موت ہے نہ ان کے لیے موت۔ زندگی مل گئی، اب زندگی لمبی ہو تو مصیبت آ جاتی ہے، تو دوسرا اعلان ہوگا، میرے بندو جوانی مبارک ہو، اب بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، چونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹائم کو اللہ ختم کر دے گا۔ تو 33 سال کی عمر میں جنت میں داخل ہوں گے اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال کے ہی ہوں گے۔ تو جنت میں اللہ کیا کرے گا؟ ٹائم ختم، لہذا جوانی مبارک ہو، زندگی لمبی ہے تو بڑھاپا نہ آ جائے، نہیں، جوانی مبارک ہو۔ جوانی ہو اور بیمار ہو جائے تو پھر بھی مزہ کوئی نہیں ہے، تو تیسرا اعلان ہوگا، صحت مبارک ہو، بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ پھر جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، عمر بھی ہو، اور ہاتھ پلے کا کھانا ہو تو اس کو کیا کرے؟ ویسے ہی فاقہ مست ہو، پھر کیا کرے گا؟ تو اللہ چوتھا اعلان کرے گا، تمہیں ملک و مال مبارک ہو، تم پر فقر کبھی نہیں آئے گا، تم دکھ کبھی نہیں دیکھو گے، جاؤ کھاؤ۔ کیسا کھانا ہے کہ جتنا کھاؤ گے پاخانہ کوئی نہیں، جاؤ پیو، کیسا پینا ہے، جتنا پیو گے پیشاب کوئی نہیں۔ یہاں شراب منع کر دی، آگے خود پلانے کا انتظام کیا ہوا ہے، جیسے تمہارا ایک بیڈ روم اور ساتھ ایک کچن۔ سب سے چھوٹا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے گا اور اس کے 80,000 نوکر ہوں گے،
اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو نکلتا ہوا۔ اللہ نے آگے بھی دکھا دیا اپنے نبی۔ ہم اس نبی کے طریقوں کو جھٹلاتے ہیں جس کی اتنی طاقتور نظر ہو۔ آپ نے اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ بتایا کہ اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، نام بھی جوہینہ، قبیلہ بھی جوہینہ، نکلے گا اور جنت کے دروازے پر پہنچے گا، سب سے آخری ایمان والا جا رہا ہے، تو اس کے استقبال اور گارڈ آف آنر کے لیے 80,000 خادم کھڑے ہوں گے، 80,000۔ وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے کہ ہائے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے، ہم تو انتظار کر 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 تھک گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں نے بڑے لطر پھرے بڑی دھلائی کی تھی فرشتے ہمیں، شکر کرو میں آ گیا۔ سب سے چھوٹا جنت، سب سے چھوٹی جنت۔ تو پینے والے ہیں، یہ نہیں چلا، یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں، لیکن اللہ 3 درجے بتانا چاہتا ہے تو اس کی تصویر الگ الگ دکھا دی۔ ایک میں خود پی رہے ہیں، نوکر ان کے بھی ہیں لیکن دکھا خود پی رہے ہیں، اور ان کی شراب کا نام ہے کافوری شراب۔ ایک درجہ اس کے اوپر ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، ایک اوپر زنجبیل کی شراب ہے، وہ پلائی جا رہی ہوگی کہ خادم کے ہاتھ میں یا فرشتے کے ہاتھ سے یا جنت کی لڑکیوں کے ہاتھ سے ان کو پلایا جا رہا ہوگا۔ ایک سب سے اوپر کا درجہ ہے جہاں کی شراب ہے، اس کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم یہ اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی اور نیچے تمام درجات والوں کو تھوڑی تھوڑی ملاوٹ کر کے دی جائے گی۔ تو یہ جو اعلیٰ درجے کی شراب ہے تو اس کا پلانے والا بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، تو وہاں اللہ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں میں خود اپنے بندوں کو پلاؤں، میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں۔ لے میرا بندہ بندی، تیرے برمنگم کے صبر کا آج بدلہ ہے، ہم دے رہے ہیں، ہم پلا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے پیو۔ ہر جس چیز اس سے روکا ہے ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے ہے، جس چیز کے کرنے کو کہا ہے ہمیں نفع دینے کے لیے ہے، اور آگے ہر لذت کا سامان تیار کر کے آگے اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ میرے بندے آئیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو، تو فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو آپ نے برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری اس کا صلہ ہے کہ ہم نورانی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ فرشتوں کے سلام کا ایک نشہ ہوگا، ایک نشہ ہوگا کہ وہ فرشتے سلام کر رہے ہیں۔ ابھی وہ نشے کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم میرے رب کا عرش ایسے پھٹے گا اور میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام کرنے آیا ہے۔ ہائے کس زندگی کو بھلا دیا بھائیو، کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کہاں تک جانا ہے؟ کیا موت سے ٹکر لے لو گے؟ کیا قبر کے اندھیروں کو دور کر سکو گے؟ کیا منکر نکیر سے لڑ سکو گے؟ کیا اللہ کی جہنم کو بجھا سکو گے؟ کیا اللہ کی جنت کو آگ لگا سکتے ہو؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر سکتے ہو؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کا لفظ سنو، یہ میں اپنی طرف سے قرآن کی تعبیر ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ کیا محبت ہے ان الفاظ، جس سے ماں عاجز آ کر جب بچہ نہیں سمجھتا غلط راہوں پہ چلتا ہے تو وہ کہتی کیا کر رہے ہو، تو لفظ تو ہے کیا کر رہے ہو، لیکن اس میں جو ممتا کا درد ہوتا ہے، یا باپ عاجز آ کر کہتا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو، تو اس میں جو باپ کی شفقت ہوتی ہے
کہ آگے نقصان دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بچہ برباد ہو جائے گا، تو اس وقت بے بس کر کہتا کیا کر رہے، کدھر جا رہے؟ تو ہم الفاظ تو نقل کر سکتے ہیں لیکن ان میں جو درد ہے وہ تو نہیں نا، اس کا تو ترجمہ نہیں ہو سکتا، احساسات کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا، وہ ڈائریکٹ آگے منتقل ہوتے ہیں۔ تو جو کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ جب اللہ ہم سے بات کرتا ہے تو کس مقام کا کیا پیار ہے۔ یا ایھا الانسان، اللہ، یا ایھا الانسان، مسلمان نہیں، پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایھا الانسان، یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہاں تو عام ہے نا، ماں باپ کو اولادیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، ہمارے ہاں تو ابھی کم ہے، جو کبھی ایسا ہو جاتا تو ماں کیوں جا رہے ہو، اس کیوں کے اندر جو درد ہوتا ہے، کدھر جا رہے ہو، اس میں جو درد ہوتا ہے، کیا کر رہے ہو، اس میں جو درد ہوتا ہے وہ ایک ماں کا ہے، ایک باپ کا ہے۔ اس کو اللہ سے جوڑو اور اللہ کی شفقت محبت کو لامحدود کرو، پھر اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرو، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، ما غرک بربک الکریم، تو نے اپنے رب کو کیوں چھوڑ دیا، تجھے کس نے دھوکہ دے دیا، میں تیرا رب ہوں، تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا، تو کیوں مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ الذی خلقک، میں نے تمہیں بنایا، فسواک فعدلک، تو روپ تو دیکھ شیشے میں کھڑے ہو کر میں نے تمہیں کیسے بنایا ہے، میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا؟ ماں بچے پہ ظلم نہیں کر سکتی جو خالی ایک ذریعہ ہے، تو میں تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے، میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا؟ اگر میں روکتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے، اگر میں کرنے کو کہتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، اللہ اکبر، اللہ کہتا کہاں جا رہے ہو، کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں پناہ مل سکتی ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کے بالمقابل ادھر نہیں، ادھر آؤ، کدھر؟ اللہ کہتا ہے میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کمال کر دیا اقبال نے بھی، 14 صدی میں ایسا شاعر نہیں پیدا ہوا، نہ عرب میں نہ عجم۔ تو میرا رب کہتا ہے کہاں جا رہے ہو، مجھے منانا کوئی مشکل تو نہیں ہے، مجھے منانا کوئی مشکل تو نہیں ہے، کیا کرو کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں۔ تو بھائیو اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ اب میرے اور اللہ کے درمیان براہ راست تو کوئی واسطہ نہیں، تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے میرے اور اپنے درمیان، آپ کے اور اپنے درمیان اللہ نے ایک واسطہ اور وسیلہ بنایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک آدمی کہنے لگا میرے میں کوئی عیب دکھاؤ، میں کہا سبحان اللہ، تینوں رب نہ بنا لوی، میرے میں کوئی عیب دکھاؤ، استغفر اللہ۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کو ڈھونڈنے پانے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ والی زندگی اپنا لو. برمنگم میں رہو، مکہ میں رہو، برابر ہے. مدینہ میں رہو، لندن میں رہو، اللہ اس کے رسول کی غلامی میں ہو تو کام پار ہے. جگہ بدلنے سے نہیں، عمل کے بدلنے سے مقام بند. عبداللہ بن ابی مدینے میں رہتا تھا، ابو جہل مکے میں رہتا تھا، ابو لہب مکے میں رہتا تھا. تو اللہ نے اپنی چاہت کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی جھلک دکھا کر بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں. آپ کی زندگی کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ 1433 ہجری میں جبکہ میرے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 1422 سال گزر چکے ہیں، اگر کوئی برمنگھم کی عورت اور مرد پوچھنا چاہے کہ میرے نبی کی زندگی کیا تھی تو اس فانوس میں تو روشنی تھوڑی ہے، میں کس چیز سے تشبیہ دوں؟ ہمارے ہاں تشبیہات کے لیے یا چاند ہے یا تارے ہیں یا سورج ہے. سورج سے تشبیہ دوں تو اس میں آگ بھری ہوئی ہے، میرا نبی آگ والا نہیں ہے. چاند سے تشبیہ دوں تو اس میں داغ ہے، میرا نبی بے داغ ہے، بے آگ ہے. میں کیسے تشبیہ دوں، کس سے دوں؟ وہ تشبیہات سے بالا تر ہستی ہے. ہاں زندگی موجود ہے کھلی کتاب کی طرح. معلومات کا خزانہ جتنا مدینہ میں ہے اتنا برمنگھم میں ہے، جتنا مکہ میں ہے اتنا لندن میں ہے. اس آپ کی زندگی کو چھپایا نہیں جا سکتا. چونکہ اللہ پاک نے محبوب بنایا تو اس کی ہر ادا کو سلامت کر دیا، اس کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے اس پر حفاظت کا پہرہ لگا دیا. کوئی دنیا کی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی. آپ کی ادائیں تو ادائیں ہیں، میرے نبی کی تو بکریوں، اونٹ، گھوڑوں کے نام بھی لکھے پڑے. میرے قربان جاؤں، جس سے اللہ نے پیار کیا تم اس سے پیار نہ کرو. خالی ایک کانفرنس کر دو، 12 دن کے لیے نبی بن جاتے ہیں، 12 دن کے بعد نہ تمہیں یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ، نہ کسی اور کو یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ. جیسے صرف 12 دن کے لیے، ربیع الاول کے 12 دن کے لیے ہے ہمارا نبی، باقی کوئی نہیں ہے. 10 دن کے لیے ہے حسین کی شہادت، باقی کوئی نہیں ہے. شہادت حسین تو ایک پیغام ہے، صرف رونا پیٹنا تو نہیں ہے، وہ تو ایک پیغام ہے کہ یوں اللہ پر قربان ہوا جاتا ہے. کیا ہمیں نہیں سجتا؟ یہ حلیہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے، یہ محمدی حلیہ ہے. میں نے نقل اتاری ہے، نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے، اپنے نبی کی نقل تو اتارا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گلہ کیا، یا اللہ یہ جادوگر میرے مقابلے میں آئے تھے، تو انہیں ہدایت دی تھی. وہ جادوگر جو آئے تھے فرعون کے بلانے پر تو سارے کلمہ پڑھ گئے اور فرعون نے ان کو شہید کیا تو جنت میں چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ویسے پوچھا، یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، ان کو ہدایت کیسے مل گئی؟ کہ موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے ہدایت تیری نقل. تو جو میرے نبی کی نقل اتارے گا، نقل پہ بھی بہت کچھ مل جائے گا. بھائیو ہماری ایک پہچان ہے. پاسپورٹ پہچان ہے کہ نہیں؟ تم برٹش پاسپورٹ پہ بڑا فخر کرتے، برٹش پر رتا پاسپورٹ. تو محمدی پاسپورٹ بھی جنت میں جانے تو پتہ چل جائے گا. اللہ کا پاسپورٹ لاؤ، پاسپورٹ پل صراط پہ پاسپورٹ مانگا جائے گا، لاؤ. چونکہ پل صراط کافروں کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمان پل صراط سے گزریں گے. تو جس سے اللہ نے پیار کیا ہو تم بھی تو کرو. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار اولا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے. سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے، پمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. میٹھا میٹھا اسلام ہے.
حلوائی کھاونا سنت رہ گیا بس. ہاں بھائی اپنے نبی کی نقل اتارو، اللہ کا واسطہ دیتا، قیمت اللہ کی قسم قیمت پڑ جائے گی، قیمت پڑ جائے گی. تو اپنا ظاہر بھی اپنے نبی والا بناؤ، اپنا باطن بھی اپنے نبی والا بناؤ. ہماری عورت کی پہچان ہو کہ یہ مسلمان عورت جا رہی، ہمارے مرد کی پہچان ہو یہ مسلمان جا رہا، یہ ایمان والا جا رہا. ہمارے نبی ہمیں زندگی، اس ساری زندگی کا نچوڑ بتاؤں، دو چیزیں ہیں، ایک عبادت، ایک اخلاق. ایک اپنی بندگی ٹھیک کر لو، برمنگم میں بے نمازی کوئی نہ ہو، کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کسی حال میں نماز نہ چھوٹ. کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اور دوسری وصیت تھی میری امت نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. سارا دین دو جملوں میں بتایا ہے، ایک اپنی عبادت کو ٹھیک کرو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرو، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ اپنے اخلاق بناؤ. سارا دین دو چیزوں میں آ جاتا ہے، بندگی اور اخلاق. سارے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، عبادت اور اخلاق. عبادت بنیاد ہے، اخلاق چھت ہے. بنیاد نہ ہو تو گھر نہیں کھڑا ہو سکتا، اور چھت نہ ہو تو اس کے نیچے بیٹھ نہیں سکتے. اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، لیکن بنیادوں کے بغیر کھڑا کیا جائے تو یہ چھت گر جائے گی. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بنیاد ہیں. نماز نہ چھوڑ، جیسی کیسی ہو، ٹکر بھی ہو، پڑھو صحیح، چھوڑو نہیں. کہ تمہاری تو روزی حرام ہے، تیری نماز کا کیا فائدہ. ان احمقانہ باتوں میں نہ پڑھنا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایک رائی کے برابر اچھائی کی جزا ہے، برائی کی سزا ہے. میرا کالج فیلو تھا، گورنمنٹ کالج لاہور میں، ہم اکٹھے پڑھتے تھے. تو اس کی زندگی بہت غلط تھی، بہت. پھر اللہ تعالیٰ نے ملاقات کرائی، پھر وہ بدلا بہت بدلا. لیکن وہ کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا، وہ اس کی عادت نہیں چھوٹی. لیکن وہ چلا لگا تو نماز اس کی پکی ہو گئی. تو ایک دفعہ وہ گھر کے دروازے پر ہی پڑا ہوا تھا تو پولیس اٹھا کے لے گئی. آنکھ کھلی تو حوالات میں تھا اور صبح کا وقت ہو رہا تھا. ان سے کہنے لگا مصلی لوٹا رہو، میں نے نماز پڑھنی. تو کہنے لگے واہ جی واہ، شراباں پی کے نمازاں پڑھ دو. کہنے لگا جو گناہ کیتا تے نیکی نہ کرا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چھڑا دی، اللہ اس کی بخشش فرمائے، فوت ہو گیا. تو ویسے اس کا قصہ یاد آیا، انہوں نے کہا جب میں گناہ کیتا تے نیکی نہ کرا. اتبع سیئۃ الحسنہ، میرے نبی نے خود فرمایا جب گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو، فوراً نیکی کرو، تاکہ اس کا کوئی ادلا بدلا ہو جائے. ایک آدمی غلط کمائی کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، تو غلط کمائی کی اس کو سزا ہے، وہ الگ کھاتا ہے. نماز پڑھنے کا اس کو ضرور صلہ ملنے والا ہے. اتنا صلہ تو ضرور ملے گا کہ اس کو نماز نہ پڑھنے کا جرم اس پر نہیں لگے گا. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو سزا ہے وہ نہیں ہوگی. تو میرے بھائیو، ایک اپنی عبادت ٹھیک کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرو. اگر تم مسلمانوں والے اخلاق اپنا کے اس ملک میں رہو تو اسلام کی ہوائیں چل جائیں. لوگوں کے لیے خیر بنو. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے بہترین میں ہوں، برمنگم میں مجھ سے اچھا کوئی نہ ہو. تو آپ نے کیا کہا؟ تہجد پڑھ، روزے رکھ، نفل پڑھ، صدقے کر، خیرات کر، حج کر، عمرے کر. آپ نے فرمایا لوگوں کی خدمت کر، تو سب سے بہترین انسان ہو. اچھے اخلاق،
ایک نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے. تو ہم نے فرمایا تو اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو بھائیو نماز روزے والے تو بہت سے مل جاتے ہیں، داڑھی پگڑی والے بھی بہت سے مل جاتے ہیں، اخلاق والے کوئی نہیں ملتے. معاف کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی، درگزر کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی. بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامند پہ چڑھائی ہے، خامند کو غصہ چڑھ جائے تو بیوی پہ چڑھائی ہے، اولاد کو غصہ چڑھ جائے تو ماں باپ کی گستاخی ہے، ماں باپ کو غصہ چڑھ جائے تو اولاد کی ٹھکائی ہے، پٹائی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تربیت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے. بھائی بھائی سے تمہارا کیا رونا رو. ہمارے سامنے ہمارے علاقے میں یہ 2 بھائی دیواریں ساتھ ہیں، ایک مر گیا، دوسرے کا مجھے پتہ چلا اس کے جنازے میں نہیں جا رہا. میں نے اس کے بیٹے کو بلایا، میں نے کہا مرنے کے بعد تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، چلے جاؤ. کہ نہیں جی ساڑی بنی نہیں ساری زندگی ہن کی بنا میں. اور میں نے کہا اب تو وہ ختم ہو گیا ہے، جن باتوں پر تم لڑتے تھے وہ باتیں ختم ہو گئیں. اپنی ماں کا دودھ ہی یاد کر لو. یقین میرا صرف پڑوسی تھا، میں نے اس کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے، نہیں گیا جنازہ. ایسوں سے جہان بھرا پڑا. ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ جو سلام کرے اسے سلام کرو، جو نہ کرے نہ کرو. یہ ہمارے اخلاق. جو مسکرائے اس کے سامنے مسکراؤ، جو آنکھیں دکھائے اس کو وٹا دکھاؤ. یہ ہمارے اخلاق. آپ نے ارشاد فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار اور سارے دن کے روزے دار سے آگے نکل جائے گا اچھے اخلاق والا. چونکہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے نہیں. اور سارے اخلاق کا نچوڑ ایک چیز بتاتا ہوں، یہ زبان قابو میں رکھو، سارے اخلاق قابو میں آ جائیں گے. مظفر آباد کشمیر میں ہماری جماعت تھی تو وکلاء کا وفد آیا ملنے. میں نے آدھا پونا گھنٹہ بات کی تو پھر ایک وکیل صاحب کہنے لگے جی ایک نصیحت کر دیں، آپ کی بہت ساری نصیحتیں سنی ہیں، ایک نصیحت کر دیں. تو میں نے اب مجھے دیکھو، میں نے کہا یہ زبان قابو میں. کہا نہ کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں. اگر آپ اپنی زبان پہ قابو پا لو، غصے کے وقت بھی خوشی کے وقت بھی اس میں سے تول لفظ نکالو، تو آپ سے بڑا مقام والا کوئی نہیں ہوگا. تہجد نماز روزوں سے کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتا، حج عمروں سے آپ نہیں پکڑے جاؤ گے. سعید انور اور محمد یوسف جب مسلمان ہوا تو یہ دونوں میرے پاس آئے تو کہنے لگے سارا زور لگ گیا کرکٹ پر، تو کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتاؤ. زور ادھر لگ گیا. تو میں نے کہا اپنے اخلاق ٹھیک کر لو. اس پر تھوڑی سی بات کی، کہا نہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو بہت مشکل کام. میں نے کہا شارٹ کٹ تو پھر یہی ہے. آپ کو جس روڈ پہ رش ہوتا ہے تو آپ گاڑی موڑ لیتے ہو کہ نہیں موڑ لیتے؟ اب وہ پہلے کو کمپیوٹر بھی بتا دیتا ہے ادھر نہ جاؤ، ادھر ٹریفک بلاک ہے. تو اب خالی روڈ جب ہوتی ہے تو آپ گاڑی بھگاتے ہو، راستہ کھلا ہے بھگاؤ جتنی بھگا سکتے ہو. تو میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ نماز کے روڈ پر بھی بہت لائن ہے، بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. روزے کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، حج کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، عمرے کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، علم کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، لکھنے پڑھنے کے روڈ بھی بھرے پڑے ہیں، اور درس قرآن درس حدیث کے روڈ بھی بھرے پڑے ہیں. اخلاق والا روڈ ہی خالی، بندہ ہی کوئی نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت. تمہاری سزوکی بھی ہوگی تو مرسڈیز سے آگے نکلے گی، چونکہ وہ تو کھڑی ہوئی ہے، تمہاری جا رہی ہے، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. نہ ڈرائیور کو خوبی نہ انجن کا کمال. ہمارے یہاں جو پرانی بسیں ہوتی نا اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، بس خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. تو میرے رب کی قسم تم یہ مرد عورت اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہیں پکڑ کوئی نہیں سکتا. اور ویسے بھی چونکہ یہاں دوڑ ہے پتہ نہیں بیوی کا کیا مقام ہے، خامد کا کیا مقام ہے. بیوی کو خامد کا نہیں پتہ، خامد کو بیوی کا نہیں پتہ، ماں باپ کو اولاد کا نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اولاد کو ماں باپ کا نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ سب سیکھنے کی چیز ہے.
اپنے گھروں کو وقت دو. جو لوگ شادی شدہ ہو اور جن کے بچے چھوٹے ہیں اپنی اولاد کو وقت دو. تربیت ماں باپ کرتے ہیں. انہیں اخلاق سکھانا تمہارے ذمے ہے. بیوی بھی جاب پہ جائے, خامد بھی جاب پہ جائے, تو بچوں کو کن کے حوالے کرو گے؟ جن کے لیے کما رہے ہو, جن کے لیے گھر بنا رہے ہو, تو یہ کل کو انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تمہارا مقام کیا ہے, تو تمہارے کس کام کے ہیں؟ تو اپنی عورتوں کو گھر بٹھاؤ, چھوٹے گھر لے لو, چھوٹی گاڑیاں لے لو, چھوٹے گھر لے لو, چھوٹی گاڑیاں لے لو. لیکن اپنی عورتوں کے ذمے اللہ نے بہت بڑا کام کیا ہماری عورت کے ذمے, کہ اپنے ایک نسل تیار کرے جو معاشرے میں بہترین انسان بنے, عالی انسان بنے. لڑکی ہے تو بہترین بیوی بنے, بیٹی بنے, بہن بنے, ماں بنے. لڑکا ہے تو بہترین باپ بنے, بھائی بنے, دوست بنے. ہر روپ میں اس کا حسن نمایاں ہو. یہ تربیت ماں کے ذمے ہے اور باپ اس کا ساتھ دے. اگر آپ وقت دو گے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قابو میں لے آئے گا. تو اپنی زندگی میں نبوت والے اخلاق اور نبوت والی بندگی, دو چیزیں داخل کر لو تو زندگی کو کمال مل جائے گا. یہ تبلیغ میں سیکھا جا رہا ہے, اس کو تبلیغ میں سیکھنے کی دعوت دی جا رہی کہ وہ اخلاق جو ہمارے نبی دے کر گئے تھے, جو بالکل بھول بھلیاں ہو کے یاد ہی نہیں کسی کو. ایک بدو نے آ کر آپ سوئے ہوئے تھے, آپ کی تلوار لٹکی تھی, اس نے تلوار اتاری اور آپ کے یوں پسلی میں یوں ماری, تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. تو کہنے لگا بتاؤ کون بچائے گا؟ تو آپ مسکرا پڑے, کہا اللہ کہنا تھا, اس کے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو اب کون ہے؟ قتل کرنے ہے, قتل کرنے. تلوار اٹھائی, کہا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا. کن غیر آخذ, کہا اچھا. آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. کہا اچھا جاؤ معاف کی. جو ایسے قاتل کو معاف کر دے, کہا جاؤ معاف کیا. تم بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار, بیوی خامن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, خامن بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار. اور سب سے زیادہ شیطان کو جو خوشی ہوتی ہے میاں بیوی کی لڑائی پر ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے وہ طلاق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا, جب ناجائز طلاق دی جاتی تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. اب چھوٹی باتوں پہ طلاق کیوں؟ کہ مل جل کے چلنا سیکھا ہی نہیں, برداشت کرنا سیکھا ہی نہیں, ایک دوسرے کو سہنا سیکھا ہی نہیں. نہ مرد میں نہ لڑکے میں برداشت ہے, نہ لڑکی میں, نہ بڑے میں نہ چھوٹے میں. تو نبوت والی زندگی تو ختم ہو گئی. ایک اور حدیث سن لو. شیطان کے پاس لشکر ہیں, کمزور بھی, درمیانے بھی, طاقتور بھی. ماڑے شیطان بھی ہیں, تگڑے شیطان بھی ہیں. ایک دفعہ شیطان کا مطلب کیا ہے؟ رسیوں والا. شیطان کا مطلب ہے رسی. شیطان رسی کو کہتے ہیں, رسی. تو وہ رسیوں سے باندھتا ہے, شہوت کی رسیوں سے باندھتا ہے, تو اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں. تو شیطان کو ایک آدمی نے خواب میں دیکھا, تو وہ رسیاں اور جال اوپر لے کے جا رہا کندھے پر. تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ رسیاں جال ہیں جس سے میں لوگوں کو باندھتا ہوں, پکڑتا ہوں, پھنساتا ہوں. تو وہ بزرگ کہنے لگے ان رسیوں میں کوئی میرے لیے بھی ہے؟ وہ ہنس پڑا کہ تیرے جیسوں کو تو ویسے ہی پھنسا لیتے, اور تمہارے جیسوں کو تو ویسے ہی پھنسا لیتے. شیطان کے پاس جو سب سے مضبوط لشکر ہیں ان کو کہاں بھیجتا ہے؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں ان کے پاس بھیجتا ہے. نمازیوں کے پاس ماڑے شیطان بھیج دیتا ہے, روزے دار, حاجی, عمرے, ذکر, تلاوت والوں چھوٹے شیطانی کام دکھا دیتے ہیں. لیکن جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان کے پاس تکڑے شیطان بھیجتا ہے کہ کہیں ان کا اخلاق خراب کرو. اور شیطان روزانہ کچہری لگا کر شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے زنا کرایا, کوئی کہتا ہے چوری کرائی, کوئی کہتا ہے نماز نہیں پڑھنے دی, کوئی کہتا ہے شراب پلائی, کہتا ہے کچھ نہیں. ایک شیطان کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا, کہتا ہے شاباش بیٹا تو اصل کام کر کے آیا, ادھر آ جا. اس کو گلے لگاتا ہے, اپنے پاس بیٹھاتا ہے, کہتا ہے یہ اصل کام کر کے آیا ہے, تم نے کیا کیا؟ تو بھائیو معاشرت جو بنتی ہے نا اسلامی, تو اس سے ایک خوبصورت زندگی وجود میں آتی ہے. یہ میری بات یاد رکھنا, پیسوں سے گھر آباد نہیں ہوتے, اچھے سلوک سے گھر آباد ہوتے, اور اچھے سلوک میرے نبی کی زندگی سے سیکھے جاتے ہیں. ڈاکٹر بننے سے گھر آباد نہیں ہوتا, خوبصورت چہرے سے گھر آباد نہیں ہوتا,
گھر کی آبادی اچھے اخلاق سے ہے، اچھے کردار سے ہے، برداشت اور سہ جانے اور پی جانے سے ہے۔ یہ سیکھو گے تو اللہ تمہیں آباد بھی کرے گا، شاداب بھی کرے گا۔ تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، آج اللہ سے صلح کر کے اٹھو۔ 4 مہینے چلا جب تمہارا دل ہو لگا لینا، جب تمہیں فرصت ہو لگا لینا، لیکن اتنے بڑے مجمع روز نہیں جمع ہوتے۔ احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ گھڑی میں بھی دیکھ رہا ہوں 2 گھنٹے ہونے کو ہیں، تو لیکن اتنے مجمع برطانیہ میں کہاں ملتے ہیں اکٹھے۔ تو آج جو ہے نا ایک کام سارے کر کے جاؤ، مستورات بھی ہیں آپ بھی ہو، تو 4 مہینے چلی گئے تو سارے بھائی نیت کر لو، ٹھیک ہے نیت کرتے ہو نا، لیکن آج ایک کام نقد کر کے جاؤ۔ آج سارے مرد عورت یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ کیوں بھائی کیا خیال ہے؟ نیت کرتے ہو توبہ کی؟ توبہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ واپس آ جانا اور اللہ سے صلح کر لینا۔ تو کیا خیال ہے آج اللہ سے صلح نہ کر لیں؟ کیوں بھائی کوئی ماڑی چیز تو نہیں کہی میں نے؟ نیت کرتے ہو سارے اللہ سے صلح؟ ہاں کسی کا حق مارا ہے، گناہ معاف ہو گیا ہے، حق ادا کرنا پڑے گا، وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے ادا کر دیا تو مطالبہ ختم، اگر آپ نے ادا کرنے کی کوشش کی اور نہ کر سکے تو اللہ آپ کی طرف سے خود ادا کر دے۔ تو توبہ کی سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ تو بھائی انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، یا اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرما۔ ہم نے توبہ کی ہے، اس پہ ہمیں پختہ فرما، پکا فرما۔ اگلے پچھلے نئے پرانے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے مرد عورتوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے فضل و احسان سے شرف قبولیت عطا فرما، ایمانی اخلاق عطا فرما، ایمانی زندگی عطا فرما، اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی ہمیں عطا فرما، اس پر چلنے والا بنا، اس کو پھیلانے والا بنا۔ یا اللہ یہ ہمارے مسلمان بھائی بہن جو یہاں رہ رہے ہیں ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں اپنے دین پہ قائم فرما، مضبوط فرما، ان کی پیدا ہونے والی نسلوں کو ایمان پہ قائم فرما، مضبوط فرما۔ جو ہمارے بچے یہاں آ کر بھٹک گئے، وہ دین سے دور چلے گئے، وہ ہمیں واپس فرما دے، انہیں واپس لوٹا دے۔ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، دل تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو پلٹا دینا چاہے تو نے میرے مولا ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا، تو نے ابو جہل کے بیٹے کو رضی اللہ عنہ بنا دیا۔ میرے مولا تو نے آزر کے بیٹے کو ابراہیم خلیل بنا دیا۔ جو ہمارے بچے بچیاں اس ماحول میں گم ہو گئے اور ان کے واپس آنے کی ہمارے ہاتھ میں کوئی تدبیر نہیں ہے، اپنے حبیب کے طفیل یا اللہ انہیں ہمیں واپس کر دے۔ انہیں مسلمان ماؤں نے جنا، مسلمان ماؤں کا دودھ پیا، ان کی گود میں پروان چڑھے، لیکن میرے مولا ہماری غفلت کی وجہ سے یا اللہ وہ غلط راہوں پہ اتنا دور چلے گئے کہ انہیں واپس لانے کی کوئی شکل ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم تیری رحمتوں کے طفیل، تیرے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل تجھ سے مانگتے ہیں کہ جہاں جہاں ایسی نسل دور ہوئی ہے انہیں واپس اسلام کی طرف لوٹا دے، انہیں واپس اسلام کی طرف لوٹا دے، انہیں دین کی طرف لوٹا دے، انہیں اچھا ایمان والا بنا دے، اچھا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ یہاں رہنے والوں کو آپس میں محبت نصیب فرما، گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ اسلامی اخلاق سے گھروں کو روشن اور منور فرما۔ یا اللہ آپس میں گھریلو لڑائیوں کو ختم فرما، گھریلو ناچاکیوں کو ختم فرما، خاندانوں کے ٹوٹنے سے حفاظت فرما، خاندانوں کے ٹوٹنے سے حفاظت فرما۔ جو یہاں والدین ہیں ان کی اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کو حکمت و بصیرت سے تربیت کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی تنگ دست ہیں انہیں فراخی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا، جو مسجدوں سے یا اللہ قافل ہیں انہیں مسجد کی طرف آنے والا بنا، جن کی عبادات میں کمی ہے وہ کوتاہی دور فرما۔ یا اللہ جو میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کروا دے، یا اللہ ان میں جوڑ بٹھا دے، ان میں جوڑ بٹھا دے۔ یا اللہ جن کی یہاں شادیاں ہو رہی ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، طلاق سے بچا، یا اللہ گھروں کے خاندانوں کے ٹوٹنے سے بچا۔ یا اللہ ان کو آپس میں شیر و شکر فرما، ان سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ یہ جتنا مجمع مرد عورتوں کا آیا ہے انہیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، انہیں خیر کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یہاں یا اللہ جتنے بھی اہل ایمان آباد ہیں
ان سب کو چلتا پھرتا ایمان کا نمونہ بنا دے، ایمان کا نمونہ بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔